السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، عقیدہ توحید کے درس نمبر 2 میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ عقیدہ توحید کے درس نمبر 1 میں ہم نے اس بات کو جانا کہ قیامت کے روز انسان کی نجات کن باتوں پر ہوگی، اس درس میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ 2 باتیں ہیں، ایمان اور نیک اعمال۔ اور ایمان کے تعلق سے کلمہ توحید کا ذکر کیا گیا جو کہ بنیاد ہے، اور اسی میں بار بار عقیدہ توحید کا لفظ دہرایا گیا اور آیا۔ تو آج ہم جانیں گے کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ آج کا موضوع ہے عقیدہ توحید کی وضاحت۔ تو توحید کا مادہ وحد ہے، اور اس کے مصادر میں سے وحد اور وحدۃ زیادہ مشہور ہیں، جس کا مطلب ہے اکیلا اور بے مثال ہونا۔ وحید یا وحد، وحید یا وحد اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اکیلی اور بے مثال ہو، اور وحد کا واو حمزہ سے بدل کر احد بنا ہے۔ یہی لفظ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے، کوئی دوسرا اس جیسا نہیں، اس کی صفات اور اس کی ذات اور صفات میں شریک ہو، یعنی کہ ایک تو ذات ہے اور دوسرے صفات ہے، تو نہ تو کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ ہی صفات میں شریک ہے۔ لہذا توحید کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 توحید ذات، نمبر 2 توحید عبادت، نمبر 3 توحید صفات۔ اب توحید ذات، توحید عبادت اور توحید صفات کے تعلق سے مختصر طور پر ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ پہلی چیز ہے توحید ذات، کس کو کہتے ہیں، اس کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ توحید ذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا، بے مثال اور لا شریک مانا جائے۔ اس کی بیوی ہے، نہ اولاد، ماں ہے، نہ باپ، وہ کسی کی ذات کا جز ہے، نہ کوئی دوسرا اس کی ذات کا جز۔ اس بات کا اقرار کیا جائے اور اس بات کو سمجھا جائے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کی قرآن مجید میں بیان فرمایا، یعنی جن لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہهم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ أنى یؤفکون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا ان کی بھی تردید کی، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی کہ عیسائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا، اس کی بھی تردید کی۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس باطل عقیدے کو بھی بیان کیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے بے جانے بوجھے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں، حالانکہ اللہ پاک بالا تر ہے ان تمام باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ لہذا بعض مشرک اللہ تعالیٰ کی مخلوق مثلا فرشتوں، جنوں یا انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مدغم سمجھتے تھے، یعنی کہ ملا ہوا سمجھتے تھے۔ اسے عقید حلول کہا جاتا ہے۔ بعض مشرک کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو مدغم کہتے تھے، اسے عقید وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باطل عقائد کی تردید کی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔
لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعضوں کو اس کا جز بنا ڈالا۔ کس کو؟ بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا جز قرار دے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جو آیات قرآن مجید میں اس مضمون کی بیان کی ہیں، ان ساری آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں، اس کی بیوی ہے نہ اولاد، ماں ہے نہ باپ، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات کی کسی جاندار یا غیر جاندار چیز میں مدغم یعنی ملی ہوئی ہے، نہ کسی چیز کا جز ہے، نہ ہی کائنات کی کوئی دوسری جاندار یا غیر جاندار چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں مدغم ہے، کسی چیز کا جز ہے، نہ ہی کائنات کی کوئی دوسری جاندار یا غیر جاندار چیز اس میں ملی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا جز نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نور سے کوئی مخلوق پیدا ہوئی ہے، نہ ہی کوئی مخلوق اس کے نور کا جز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو جب ایک لا شریک ہستی کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس ہستی کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، اس نے کس سے وراثت پائی اور اس کا وارث کون ہے، وہ کس چیز سے بنا ہے۔ بہت ساری چیزیں پوچھی۔ ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو توحید ذات کے بارے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے، جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش معلیٰ پر جلوہ افروز ہے، جلوہ فرما ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی کا علم اور قدرت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پر ہے، لیکن اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے عقیدے کے برعکس کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی ماننا، یا کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ جز کہنا، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر جگہ ہر چیز میں موجود سمجھنا، شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری قسم ہے توحید عبادت۔ توحید عبادت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خاص کیا جائے اور کسی دوسرے کو اس میں شریک نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں عبادت کا لفظ دو مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر ایک پوجا اور پرستش کے معنوں میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ دوسرا معنی اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان کیا ہے عبادت کا، وہ ہے اطاعت اور فرما برداری کے معنی میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا پہلے مفہوم یعنی پوجا اور پرستش کے اعتبار سے توحید عبادت یہ ہوگی کہ ہر طرح کی عبادت، مثلا نماز اور نماز کی طرح 10 بستہ قیام، رکوع، سجدہ، نظر و نیاز، صدقہ، خیرات، قربانی، طواف، اعتکاف، دعا، پکار، فریاد، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، رضا طلبی، توکل، خوف اور محبت، سب کی سب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ ان تمام مراسم عبودیت میں سے ایک بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ادا کی گئی تو وہ شرک فی العبادت کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ شرک فی العبادت۔ یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، قیام مانے کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز، صدقہ، خیرات، قربانی، طواف چکر لگانا، اعتکاف، دعا، پکار، فریاد، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، رضا طلب کرنا، امید، خوف، ڈر، محبت، یہ سب کی سب عبادت کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ بہت سی دوسری چیزوں کی محبت دل میں
ہونا قدرتی بات ہے، جیسے یہاں محبت کا ذکر آیا ہے تو مثلاً والدین کی محبت، بیوی بچے، عزیز و اقارب، مال و دولت اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان سے محبت ہے، سب چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہونے پائے، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ جس دن ان تمام چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے اوپر غالب آ گئی، رکاوٹ بن گئی، یعنی بیوی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، مال ہے، ان تمام کی وجہ سے اگر آپ دین سے رک گئے یا اللہ کی عبادت سے رک گئے تو یہ محبت پھر غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت پھر غلط ہے، کیونکہ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی محبت کے آگے کسی اور کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خوف کے علاوہ دوسرے بہت سے خوف دل میں ہونا قدرتی بات ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا ایک بار کہ خوف بہت طریقے کا ہوتا ہے، جیسے بیماری، موت، کاروبار، دشمن، اسی طریقے سے شیر، چیتا، ڈراؤنی کسی چیز کو دیکھ کر کے ڈر جانا کا خوف۔ لیکن یہ سارے خوف چونکہ ظاہری اسباب کے تحت ہیں، اس لیے ان میں مبتلا ہونا شرک نہیں، البتہ ماورائے اسباب طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی دیوی، دیوتا، بھوت، پریت، جنات یا فوت یعنی مرے ہوئے بزرگوں کا خوف انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کو مشرک بنا دیتا ہے۔ لہذا تو یہاں پر جو خوف اور محبت کی بات آئی اس کے تعلق سے یہ وضاحت تھوڑی سی کی گئی، تو یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اگر ان تمام مراتب عبودیت میں سے کوئی ایک بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ادا کی گئی تو وہ شرک فی العبادت ہوگا۔ دوسرے مفہوم یعنی اطاعت فرمانبرداری کے اعتبار سے توحید عبادت یہ ہوگی کہ زندگی کے تمام معاملات میں اطاعت اور فرمانبرداری صرف اللہ کے حکم اور قانون کی جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے حکم یا قانون کی پیروی کرنا، خواہ وہ اپنا نفس ہو یا باپ دادا یا مذہبی پیشوا ہو یا سیاسی رہنما شیطان ہو یا طاغوت، ویسا ہی شرک فی العبادت ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش اور پوجا میں کسی غیر اللہ کو شریک بنانے کا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں واضح طور پر نفس کی پیروی اختیار کرنے کو اپنا الہ بنا لینا کہا گیا، جو کہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم یقیناً مشرک ہو۔ اس آیت میں صاف طور پر شیطان کی اطاعت اور پیروی کو واضح الفاظ میں شرک کہا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 اور 47 میں اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو ظالم اور فاسق بھی کہا گیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے حکم اور قانون کی پیروی کے مقابلے میں کسی دوسرے کے حکم کے قانون کی پیروی کرنے والا شخص مشرک اور کافر بھی ہے، فاسق اور ظالم بھی ہے۔ عبادت کے دونوں مفہوم سامنے رکھے جائیں تو توحید عبادت یہ ہوگی کہ ہر قسم کے مراسم عبودیت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، رکوع، سجود، نذر، نیاز، طواف، اعتکاف، دعا، پکار، مدد طلب کرنا، پناہ طلب کرنا، فرما برداری، غلامی، اطاعت اور پیروی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک فی العبادت کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے کرنا شرک فی العبادت کہلاتا ہے یا شرک فی العبادت ہوگا۔ اب آخری چیز ہے توحید صفات، یہ بات کر کے بات ختم کی جاتی ہے۔ توحید صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں جو کہ قرآن حدیث سے ثابت ہیں یکتا، بے مثال، لا شریک مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر بے حد و حساب ہیں کہ انسان کے لیے ان کا شمار کرنا تو کیا ان کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں۔ سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی کہو اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بلکہ اتنی ہی روشنی ہم اور لے آئیں تو بھی وہ کفایت نہ کرے. سورہ لقمان میں ارشاد مبارک ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف لکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات لکھنے کے لیے اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 37 ہے. لہذا ان دونوں آیتوں میں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ان آیات کی روح سے ہرگز یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر لامحدود ہو سکتی ہیں کہ اس دنیا کے سارے درختوں کی قلمیں اور سمندر کی روشنائی مل کر بھی ان کا احاطہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، تحریر میں لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. بہرحال مثال کے طور پر ایک صفت کا تذکرہ یہاں پر ہم کرتے ہیں، بیان کر رہے ہیں. اس سے دوسری صفات پر قیاس کر کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے ارشادات کس قدر حقیقت پر مبنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے سمیع یعنی اللہ سننے والا ہے. ایک صفت ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ سننے والا. غور فرمائیے اللہ تعالیٰ چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں سے نہیں بلکہ ہزارہ سال سے بیک وقت لاکھوں نہیں اربوں انسانوں کی دعائیں، فریادیں، سرگوشیاں اور گفتگو سن رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعا اور پکار سننے اور ہر شخص کے بارے میں الگ الگ فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی دقت یا دشواری پیش نہیں آئی، نہ ہی کبھی تکان لاحق ہوئی. اور اسی طریقے سے دوران حج ذرا میدان عرفات کا تصور آپ کیجیے. اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے، کبھی کوئی دقت دشواری نہیں آئی. حج جب ہوتا ہے میدان عرفات کا جو منظر ہے آپ اس کے بارے میں ذرا غور کیجیے. تصور کیجیے جہاں 15-20 لاکھ افراد بیک وقت مسلسل اپنے خالق کے حضور فریاد و فغاں آہو بکا میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شخص کی دعا اور فریاد سن رہا ہوتا ہے، ہر شخص کی مراد اور حاجتوں سے واقف ہوتا ہے، ہر شخص کے دلوں کے رازوں سے آگاہ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہر شخص کے بارے میں الگ الگ فیصلے بھی صادر فرماتا ہے. نہ اس سے بھول چوک ہوتی ہے، نہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ سوچیں گے اتنے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ بھول چوک نہیں ہو سکتی، نہ کوئی دقت اور مشکل پیش آتی ہے. اور پھر یہ کہ اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میدان عرفات کے علاوہ باقی ساری دنیا کے اربوں انسانوں کو گفتگو، پکار، دعا وغیرہ سن رہا ہوتا ہے. یہ سارا معاملہ تو کائنات میں بسنے والی صرف ایک مخلوق انسان کا ہے. ایسا معاملہ جنات کا ہے جو انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے مکلف ہیں. نامعلوم کتنی تعداد میں جنات بیک وقت اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد و فغاں میں مصروف رہتے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، ان کی حاجتیں و مرادیں پوری فرما رہا ہے. انسان ہی نہیں بلکہ جناتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے. جن و انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ملائکہ ہے جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمحید اور تقدیس میں مشغول ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. جن انس اور ملائکہ کے علاوہ خشکی میں بسنے والی دیگر بے شمار مخلوقات جن کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس میں مشغول ہے، جسے وہ سن رہا ہے. اسی طرح سے سمندروں اور دریاؤں میں بسنے والی، نیز فضاؤں میں اڑنے والی بے شمار مخلوق اس کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ان سب میں سے ایک ایک کی دعا اور پکار سن رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زندہ مخلوق کے علاوہ کائنات کی دیگر اشیاء مثلا حجر، شجر، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، پہاڑ، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمحید میں مشغول ہے، جسے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے علاوہ کائنات میں اور بھی بہت سی دنیایں ہیں جن میں دوسری بہت سی مخلوقات بستی ہیں. اگر یہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا و پکار سن رہا ہے. اور فرمائیے اس قدر اللہ تعالیٰ جاندار و غیر جاندار مخلوق کی دعائیں
فریاد تسبیح، تحمید اور تقدیس اللہ تعالیٰ بیک وقت سن رہا ہے، اور یہ سماعت اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاتی ہے، نہ دیگر کاموں سے غافل کرتی ہے، نہ نظام کائنات کی میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سمیع ہی ایسی ہے جسے کما حقہ سمجھنا تو دور کی بات، تصور میں لانا بھی محال ہے۔ اسی ایک صفت سے اللہ تعالیٰ کی دیگر لامحدود صفات مثلا مالک الملک، خالق، رازق، مصور، عزیز، متکبر، بصیر، خبیر، علیم، حکیم، رحیم، کریم، عظیم، قیوم، غفور، رحمان، کبیر، قوی، مجیب، رقیب، حمید، صمد، قادر، اول، آخر، تواب، رؤوف، غنی، ذوالجلال والاکرام وغیرہ پر قیاس کر لیجئے، اور پھر سورہ کہف اور سورہ لقمان کی مذکورہ جو آیتیں گزری ہیں ان پر غور کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر حق بات ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات یا ان میں سے کسی ایک صفت میں سے دوسرے کو شریک سمجھنا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو عقید توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے عقید توحید کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و توحید پر زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت آئے تو ایمان و توحید پر موت آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔